Good evening. We are continuing with the journey in the prophecy of the Prophet Zechariah. ہم زکریا نبی کے صحیفے میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے 10واں باب زکریا چیپٹر 10۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی، ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل طے تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل 9ویں باب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بائبل کا خدا بے کسوں کی محبت کی حمایت کرتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور جن کا کوئی اور حامی نہیں ہوتا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو خداوند کے سوا کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، تو پھر خدا ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہی تھیم تقریباً آج بھی ہمیں نظر آئے گی کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے، اور خدا کس طرح سے ان کو دوبارہ سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ پروفیسی کی ٹائم لائنز کو ڈسائفر کرنا، ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جتنا آسان بنا سکیں اتنا ہی اس کو ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے باب میں اس کی 13ویں آیت میں 9ویں باب کی 13ویں آیت میں خداوند نے کہا تھا کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے صیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا۔
یہ بڑے یہ کل میں نے اس پہ بہت زیادہ بحث نہیں کی تھی اس بات پر، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ جو 10 قبیلے تھے، وہ شمالی سلطنت جو تھی، جس کو کہ 150 سال پہلے سقوط یروشلم اور ہیکل کے گرائے جانے سے 150 سال پہلے ہی شاہ اسور نے ان پر فتح حاصل کی، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو اپنی سلطنت میں بکھیر دیا، اور ان کا پھر اس کے بعد ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ کہاں تھے، کہاں گئے۔ لیکن خدا کو یاد ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے 9 باب میں، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم شمالی سلطنت کا نام تھا، افرایم کو تیر کی طرح لگایا۔ شاید بنی یہودا ان کو بھول چکے ہوں، لیکن خداوند ابھی ان کو نہیں بھولا ہے، اور یہ آج ہم دیکھیں گے۔ مخلصی کا وعدہ ہے، خدا کا بچانے کا وعدہ ہے۔ تو پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا۔ پچھلی برسات کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب بھی یہ 2 فصلیں ہوتی تھیں بنی اسرائیل میں بھی اس وقت بھی، اور آج بھی ہوتی ہیں، ربی کی اور خریف کی۔ ایک بارش پہلی بارش کہلاتی ہے، پہلے چھلے کی بارش جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہ بارش اس وقت ہوتی ہے جب بیج بویا جاتا ہے، اور اس کے بعد بارش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زمین سیراب ہو اور وہ بیج نشو و نما پائے اور وہ اس میں سے پودے نکلیں۔ لیکن پھر ایک پچھلی برسات ہے، ایک فصل کے کٹنے سے پہلے ایک بارش چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ جو رس ہے اور وہ جو قوت ہے، وہ توانائی ہے، اس پھل میں، اس اناج میں وہ پیدا ہو سکے۔ تو خداوند کیا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کر۔ اب یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے شاید، اور وہ یہ ہے کہ وہ شاید خداوند سے دعا نہیں کر رہے تھے۔ ہیکل کا کام شروع ہوا، ہیکل کا کام چل رہا ہے، اب خداوند نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ان کی فصل بھی اچھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا پورا کا پورا ٹرسٹ خدا پر نہیں ڈالا۔ کیا ہے؟ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا۔ دیکھیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ خدا پرومسز کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے وعدے کرتا ہے، وہ عہد کرتا ہے، بٹ ہی ایکٹس ان ہز اون سویٹ ٹائم۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ ادھر وعدہ کیا اور یہیں پورا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ انتظار بھی کرواتا ہے، کبھی کبھی وعدے میں اور اس کے پورا ہونے میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم کو 25 سال انتظار کرنا پڑا اس اولاد کے وعدے کی تکمیل کے لیے، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ سارا نے ہمت ہار دی، اس نے کہا پتہ نہیں خدا تو اپنا وعدہ کب پورا کرے گا، ہم خدا کے ساتھ تھوڑی سی اس کی مدد کر دیتے ہیں، میں اپنی لونڈی ہاجرہ تجھے دے دیتی ہوں اور تو اس سے اپنے لیے اولاد پیدا کر لے۔ اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا when God goes silent، وہ جب خاموش ہو جاتا ہے، یہ عرصہ بڑا کرٹیکل ہوتا، لگتا ہے کہ وہ خاموش ہو گیا ہے، تو وہ عرصہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہار جائے گا اور پھر وہ دوسرے خداؤں کے پیچھے یا دوسرے وسائل کے پیچھے جانا شروع کر دے گا۔
اگلی آیت میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی ہے اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے کہ وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ ترافیم جو سیئرز ہوتے ہیں، یہ جو غیب بین جن کو کہتے ہیں، یا جادوگر یا ایسٹرالوجرز، یا جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، کہ جب خدا سے مایوس ہو جاتا ہے انسان تو وہ پھر ان لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے کہ بھائی وہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ تو نہیں پورا ہو رہا، تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو موسٹ پراببلی بنی یہودا اس وقت یہ کر رہے تھے، خدا نے وعدے کیے کہ میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے زیر کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا، بٹ دا ٹائم وازنٹ رائپ یٹ، ابھی خدا کے وعدوں کی فلفلمنٹ کا وقت نہیں آیا، اور لوگ ڈس ہارٹنڈ ہو کر اب غیب بینوں کے پیچھے جانے لگے، ان طرافین کے پیچھے جانے لگے، اور انہوں نے ان کو راہ سے بھٹکا دیا۔ اور چرواہے جو ان کے لیڈر ہیں، بوتھ سول لیڈرز اینڈ دا اسپرچول لیڈرز، انہوں نے اس بات کا تریاق نہیں کیا، انہوں نے نہیں روکا ان کو جانے سے ان طرافین کے پاس اور غیب بینوں کے پاس، اور کیا ہوا؟ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں انہوں نے دکھ پایا۔ خدا ہم سے بھی وعدے کرتا ہے، خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے بہت وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ ہماری نجات کا کام ہماری زندگیوں میں شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کی تکمیل تب ہوگی جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے۔ اب وہ کب آئے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن لوگوں نے طرح طرح کے قیاس کرنا شروع کر دیے، طرح طرح کی بدعتیں اس سے پیدا ہو گئیں۔ اسی طرح سے اور خدا کے بہت وعدے ہیں اپنے لوگوں سے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں پورے نہیں ہو رہے تو ہم بھی ڈسکریج ہو کر پھر ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کلیسیا میں، پاکستان کی کلیسیا میں، کراچی کی کلیسیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ ہر اتوار کو چرچ بھی آتے ہیں، لیکن منتیں ماننے وہ آستانوں پر اور درگاہوں پر اور پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ میں نے خود خواتین کو پاؤں کے انگوٹھے پر دھاگے باندھے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چرچ میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہی تھی۔ تو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے دعا کرو، میں بجلی چمکاؤں گا، میں بارش بھیجوں گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے غیب بینوں کے پاس اور طرافین کے پاس جانے کی جو کہ تم کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ جو ایک بڑی وبا چلی ہوئی ہے کلیسیا میں، یہ فیتھ ہیلرز والی، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ضرور شفا دیتا، وہ اس نے دینی ہی ہے، وہ آپ کی شفا کو آپ سے نہیں روک سکتا، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو خدا آپ کو شفا دے گا۔ شفا مل جائے تو ان کا جھنڈا سب بلند ہو جاتا ہے، شفا نہ ملے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے ایمان میں نقص تھا، آپ کا ایمان کمزور تھا، اس لیے وہ وعدہ شفا کا آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس خدا کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں، بائبل کا خدا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آج کلیسیا کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کی کلیسیا کے اندر ہو رہا ہے، یونیورسلی یہ ہو رہا ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے چرواہوں نے بھی ان کو نہیں روکا۔ تو تیسری آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے، اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔
डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, कि चरवाहे कमज़ोर हैं, गला भटक गया है, तराफीम के पीछे जा रहा है, गैबीनों के पीछे जा रहा है, तब भी खुदावंद कह रहा है मैं बनी यहूदा पर नज़र करूं, मैंने की है, बनी यहूदा पर मैंने नज़र की है। वो जो वापस आ गए हैं, मैंने उनको जो बाबुल की असीरी से छुड़ाया है और जो वापस आ गए हैं और जो अभी वापस नहीं भी आए हैं, उन पर मैंने नज़र की है और उनको मैं अपने लिए एक जंगली घोड़ा बनाऊंगा। जंगी घोड़े उस ज़माने में ना सिर्फ सवारी, जब जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता था तो ना उसका मतलब ये होता था कि एक तो वो घोड़ा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके ऊपर वो सब कुछ भी मौजूद है जो सवार को चाहिए, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो हथियार हो, जो कुछ भी हो। और बाइबल मुकद्दस में खुदा बार बार कहता है कि हमें घोड़ों और रथों पर एतबार नहीं करना, खुदा पर एतबार करना है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मैं उनको, बनी यहूदा को अपने लिए जंगी घोड़ा बना दूंगा, आई विल यूज देम। फिर वो सवारी के लिए भी तैयार होंगे और जो जो चीज़ चाहिए, रसद चाहिए, वो भी मुहैया करेंगे वो घोड़े। और फिर अगली बात कितनी खूबसूरत है, उन्हीं में से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे। खुदा ने जो दाऊद के साथ वादा किया है वो नहीं भूलेगा। वो कोने का पत्थर, ये हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। कोने के सिरे का पत्थर, वो पत्थर जो कि बुनियाद बनता है पूरी इमारत की, और अगर वो सही ना हो तो इमारत कभी भी सही नहीं हो सकती। और इस कोने के सिरे के पत्थर के बारे में तो ये कहा गया कि इसको मेमारों ने रद्द कर दिया, लेकिन खुदा उसी को सरफराज करता है, उसी के वसीले से वो अपने लोगों को नजात देता है। और फिर वो कहता है कि खूंटी, ये वो वाली खूंटी नहीं जिस पर हम कपड़े लटकाते हैं, यहाँ पर टेंट पेग की बात हो रही है। वो बांस या वो लाठी जिसके ऊपर खैमा खड़ा किया जाता है, वो जो बीच में खैमों के बीच में लगाई जाती है, जिस पर पूरा खैमा कायम रहता है, ये उसकी बात हो रही है। अगेन पिविटल, सेंट्रल। उसने कहा कि आइंदा जो कुछ भी मैं करने जाऊंगा, चाहे वो बनी यहूदा के लिए हो या पूरी बनी नौ इंसान के लिए हो, खुदावंद यीशु मसीह उसके सेंटर में होंगे, उसका मरकज होंगे। एवरीथिंग वुड बी बेस्ड अपॉन हिज पर्सन। और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे। वादा था ना, बादशाहत, सल्तनत तेरी नस्ल से कभी नहीं जाएगी। और वो वादा इब्ने दाऊद में जाकर पूरा होना था। तो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ यहाँ पर इशारा है। और वो पहलवानों की तरह लड़ाई में दुश्मनों को गलियों की कीच की मानिंद लताड़ेंगे, और वो लड़ेंगे क्योंकि खुदावंद उनके साथ है और सवार सरासीमा हो जाएंगे। आई विल गिव देम विक्ट्री, मैं उनको सरफराज करूँगा, उनके दुश्मनों पर मैं उनको सरफराज करूँगा। दिस इज़ द प्रॉमिस। और मैं बताऊंगा ये प्रॉमिस क्यों ज़रूरी है आज मेरे लिए और आपके लिए, ये प्रॉमिस क्यों ज़रूरी है। छठी आयत को देखें, और मैं यहूदा के घराने की तकवीयत करूंगा। यहूदा कौन है? जूडा, जो कि चले गए थे बाबुल की असीरी में।
یہودا کی سلطنت کہلاتی تھی نا، 2 قبیلے تھے اس میں، یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن کہلاتے یہ جوڈا ہی تھے، یہودا کا قبیلہ کہلاتے تھے بیکاز اٹ واز دا ڈومیننٹ ٹرائب۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا، لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑی خوبصورت بات کر دی خداوند نے، اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو شمالی سلطنت تھی وہ اسرائیل بھی کہلاتی تھی اور وہ افرائیم بھی کہلاتی تھی۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں صرف بنی یہودا کو برکت نہیں دوں گا، میں یوسف کے گھرانے کو بھی، بنی افرائیم کو بھی، یعنی شمالی سلطنت کے جو 10 قبیلے تھے ان کو بھی رہائی بخشوں گا۔ ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ سو دس یہ اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے، کسی ٹائم میں فیوچر میں ایسا ہوگا کہ کل بنی اسرائیل واپس آئیں گے اس سرزمین پر جس کا میں نے ان کے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ آئے گئے مارے گئے، کوٹے گئے، پیسے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن خدا کا وعدہ ان کے ساتھ قائم رہا۔ اور میں یہودا کے گھرانے کو تقویت بخشوں گا، اس کی تقویت کروں گا، اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا۔ تو اس نے کہا تم بھول گئے ہوگے اپنے وہ 10 قبیلوں کے بھائیوں کو، میں نہیں بھولا نا۔ 150 سال پہلے وہ لے جائے گئے تھے، مار ڈالے گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ چلے گئے تھے، ان کو دوسرے صوبوں میں شاہ اسور نے ڈسپرس کر دیا تھا۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان کو نہیں بھولا، I am going to bring them back۔ اور آج کوشش جاری ہے، لیکن جب تک سب آ نہیں جائیں گے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہوگی۔ خداوند ان کو اکٹھا کر رہا ہے اپنے وعدوں کے مطابق، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا۔ یاد رہے 150 سال پہلے چلے گئے تھے وہ اسیری میں، بنی یہودا 150 سال کے بعد گئے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ بس انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی، اب میں ان کو وہ جب واپس آئیں گے اینڈ وی ول ریسٹور آر ریلیشن شپ، تو پھر کب ایسا ہوگا کہ شاید میں نے کبھی ان کو ترک کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ لیکن if they refer to me، ان کے باپ دادا نے بھی بت پرستی شروع کر دی تھی نا، جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ان پر آن پڑی۔ اس نے کہا if they refer to me، جو پہلی آیت ہے اس کو یاد رکھیے گا، اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے، اگر میری طرف رجوع لے کے آئیں گے تو پھر میں ان کی سنوں گا۔ اور بنی افراہیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے۔ یہ افراہیم بار بار آ رہا ہے۔ افراہیم نامی یعقوب کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یوسف کے 2 بیٹے تھے، منسی اور افراہیم، اور جب یہ خدا نے فیصلہ کیا کہ لاویوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو قبیلوں کا شمار برابر کرنے کے لیے یوسف کے دونوں بیٹوں کو میراث دی گئی۔ افراہیم چھوٹا تھا، منسی بڑا تھا، اور جب یعقوب بہت بوڑھا ہو گیا اور اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، تو یوسف ان دونوں بیٹوں کو یعقوب کے پاس لایا تھا برکت دلوانے کے لیے، اور اس نے منسی کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں پر کہ یعقوب کا دائنا ہاتھ اس پر آ کر پڑے،
اور افرایم پر بایاں ہاتھ کیونکہ وہ چھوٹا تھا۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے، ان کو برکت دینے سے پہلے یعقوب نے اپنے ہاتھوں کو کراس کر لیا، اور وہ جو دائنے ہاتھ کی برکت تھی وہ کس کے اوپر چلی گئی؟ افرایم کے اوپر۔ یاد رکھیے، کراس، برکت۔ تو افرایم کا نام، حالانکہ وہ چھوٹا تھا دونوں بھائیوں میں، لیکن دیکھیں کہ اس پوری سلطنت کو افرایم کی سلطنت کہا گیا، کیونکہ خدا نے یعقوب کے وسیلے سے افرایم کو برکت دی تھی۔ اور لکھا ہے، اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی، ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ I will bring them back۔ اور اگلے جو آگے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 4 بلکہ، میں سے مسرور، شادمانی اور خوش، سب کا مطلب ایک ہی ہے پرانے عہد نامہ میں، بائبل مقدس میں، بلکہ میں خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ان کا ان کے دل مسرور ہوں گے، نا، میں ادھر چڑھتی ہے نا، ان کا ذہن نہیں، دل مسرور ہوں گے، دلوں میں ان کے خوشی ہوگی، اور ان کی اولاد بھی شادمانی دیکھے گی، ان کے دل خداوند سے خوش ہوں۔ I will bring them back۔ ریسٹوریشن ہے نا، بحالی ہے، بحالی کا وعدہ ہے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ چرواہا سیٹی بجاتا ہے، اس کی آواز لگاتا ہے، اس کی آواز پہچان کر بھیڑیں اس کی طرف آ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بھی اپنے لوگوں کا چرواہا ہوں، میں ان کو سیٹی بجا کر فراہم کروں گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کا فدیہ دیا۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں سے مجھے یاد کریں گے، اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں۔ کل ہم نے شام کی بات کی تھی، دمشق کی بات کی تھی، اور ہم نے سور اور سیدا کی بات کی تھی۔ یہ اسرائیل کے مشرق اور مغرب میں تھے۔ آج خدا بات کر رہا ہے، میں ان کو ملک کے مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا۔ یہ شمال کی اور جنوب کی بات ہو رہی ہے۔ all direction I will bring them back from all directions۔ اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، تو اور پھر جو ہے نا دیٹ ول بی اے گریٹر اسرائیل، اس کی سرحدیں بڑھ جائیں گی، اور کہاں تک پھیل جائیں گی؟ اور جلاد یعنی دمشق میں اور شام میں اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ I'm going to bless them abundantly۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا، اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا۔ I told you، خدا نے جو کل ہم جس تھیم پر غور کر رہے تھے، خدا کہتا ہے میں مغروروں کا، متکبروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ I will punish them۔ اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ وہی بات، خدا اپنے لوگوں کو پھر فراہم کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو ایک جگہ پر لے کر آئے گا، اور خدا وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان رہوں گا۔ I will be their God and I will dwell among them۔ اور اس کے بعد پھر میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا
اٹ ول بی لائک کہ میں نے کبھی ان کو ترک کیا ہی نہیں. سب بھول جائیں گے، اپنے پرانے دکھ سب بھول جائیں گے. It will be a new beginning and I will be with them. میں نے آپ کو کہا تھا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس وعدے کی تکمیل میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس دنیا سے جاتے وقت یہی وعدہ کیا تھا اپنے شاگردوں سے متی 28 باب میں، اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اسی وعدے کی گونج ہے جو خدا نے یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. I am going to be with you. بالکل ایگزیکٹلی اسی وعدے کی گونج ہے. تو جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ پورا کرے گا، اور جب ہم ان کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، تو پھر ہمیں حوصلہ ملے گا کہ ہاں ہمارا مسیح بھی دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے. اس وعدے کی تکمیل ہمیں اس وعدے پر ایمان رکھنے میں، اعتقاد رکھنے میں مدد کرتی ہے. خدا اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑتا نہیں. ہاں تادیب ضرور کرتا ہے، ڈسپلن ضرور کرتا ہے، فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے، ترک بھی کر دیتا ہے، بٹ واپس لانے کے لیے. اگر خدا ہمیں بھی ڈسپلن کرتا ہے تو اسی غرض سے کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں. وہ ہمیں واپس اپنے پاس بلا لے گا، لیکن شرط ہے. There is a condition and I'm going to take you back to verse 1 now. پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو. اگر ہمارا اعتقاد اس پر رہے گا اور ہم ترافیم کی طرف اور غیب بینوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے، تو پھر خداوند اپنے لوگوں کی طرح، بنی یہودا کی طرح اور بنی افرائیم کی طرح وہ ہمیں بھی برکت دے گا. وہ ہمیں بھی کبھی ترک نہیں کرے گا، وہ ہمارے درمیان میں بھی رہے گا، اور پھر وہ ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے. بٹ اٹ ریکوائرز این ایبسلوٹ ٹرسٹ، این ایبسلوٹ فیتھ ان گاڈ. خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ چاہیے اس کام کے لیے، کہ ہم صرف اور صرف اس کے سامنے جھکتے رہیں، صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اور صرف اور صرف اسی پر اعتقاد رکھیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.